Assalamu alaikum everyone, I am your host Khurram Khan and you are watching 91 News Voice of Truth. Today I have special guest Mr. Zafar Hayat, the President of Chitral District Bar Association and Senior Advocate. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं ज़फ़र साहब, ठीक ठाक है? मेहरबानी, दुआएं आपकी। अच्छा ज़फ़र साहब, मेरा आपसे ये सवाल था, जो चित्राल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन है ये किस तरह फंक्शनल है और इस पे थोड़ी सी रोशनी डालें कि इसका क्या किरदार है? चित्राल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन चित्राल के वकला की नुमाइंदा तंजीम है और ये जो हमारा जो एक इदारा है बार कौंसिल जिसे कहते हैं, वो सूबे के लेवल पे वो हमारा नुमाइंदा इदारा होता है और उसके मातहत इदारे जो है हर डिस्ट्रिक्ट में बार एसोसिएशन की शक्ल में होते हैं और ये बाकायदा इलेक्टेड एक बॉडी होती है वकला की, जिसका प्रेसिडेंट 1 साल के लिए मुंतखब होता है और उसका टेन्योर 1 साल का होता है। अच्छा जैसा एक चीज़ और बताइएगा, जो अदालती निज़ाम में केसेस बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, बड़ा असर चलते हैं, बहुत लंबा, यानी कि कई ऐसे केसेस आपने भी देखे होंगे कि लोग दुनिया से भी चले जाते हैं, वो केसेस चल रहे होते हैं, वो उनकी फैमिलीज उन केसेस को फेस भी कर रही है, तो ऐसा क्यों है? मतलब कि एक टाइमली अदालती निज़ाम में मतलब ये फ़ैसले क्यों नहीं हो पाते अदालती, और पेंडिंग क्यों चले जाते हैं और सालों साल चलते हैं? और ये बहुत से मतलब लोगों का भी ये कंसर्न होता है कि हमें अदालत से टाइमली नहीं फ़ैसला मिल पाता, केस कभी मतलब स्टे ऑर्डर लग जाता है, कभी वो पेंडिंग ही चलता रहता है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा बताएं नाजरीन को। अच्छा, एक तो जो तासुर आम पब्लिक में है, मेरे ख्याल में ये तासुर अब ज़ाइल होना चाहिए, क्योंकि बतौर प्रेसिडेंट चित्राल डिस्ट्रिक्ट की जहाँ तक केसेस का ताल्लुक़ है तो चित्राल डिस्ट्रिक्ट में ऐसा कोई केस नहीं है जो जिसका जो ना 2016 से पुराना हो। 2016 से 2016 तक जितने भी चित्राल के अंदर केसेस थे वो सारे यहाँ से फैसले हो चुके हैं। अब मसला है हमारे, थोड़ा मसला जो है ना हमारे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के हद तक है। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक चीज़ ये है जी कि वो भी जजेस जो वहाँ पे बैठे हैं उनकी एक तादाद का मसला है। अब 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के रूल से हर हाई कोर्ट में जजेस का जो कि नंबर है, जो तादाद है, वो मुतयन है। तो अब अगर 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में पेशावर हाई कोर्ट में अगर 17 जजेस की तैनाती होनी है, तो अब उस 1973 की पॉपुलेशन को आप कंपेयर करें 2022 की पॉपुलेशन के साथ, तो डेफिनेटली उसमें पॉपुलेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो उस हिसाब से सुपीरियर कोर्ट्स में जजेस की तैनाती हुकूमत नहीं कर रही है या वो तरमीम नहीं कर रही है आइन में, जिसकी रूह से इनकी तादाद बढ़ाई जाए। एक बड़ा सबसे बड़ा मसला ये है। दूसरा मसला जो है यहाँ पे डिपेंड करता है सोसाइटी पे भी। हमारे सोसाइटी में भी कुछ मसाइल ऐसे हैं, लोगों में भी ऐसे मसाइल हैं, लोग इनकी वजह से जो है ना वो भी मेन किरदार हैं। मैं ये नहीं कहता जी कि जो है ना वकला का इसमें किरदार नहीं है, बेशक केसेस के डिले में वकला का भी किरदार है, लेकिन वकला होल सोल इसके ज़िम्मेदार नहीं है या जजेस होल सोल इसके ज़िम्मेदार नहीं है। ठीक है जी। तो मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं। बेसिकली जो मेरा अपना जो ताल्लुक़ है, मेरे ख़्याल में जो पॉपुलेशन के हिसाब से जो है ना वो जजेस की तैनाती ना होना, ये एक फैक्टर है। अब जहाँ तक यहाँ पे निज़ाम का ताल्लुक़ है, तो 2009 में मलाकन डिवीज़न में शरिया रेगुलेशन 2009 का निफास हुआ, जिसकी रूह से हर सिविल केस का जो फ़ैसला है वो 6 महीने के अंदर होना लाजमी है और क्रिमिनल केस का फ़ैसला, फौजदारी केस का फ़ैसला 4 महीने के अंदर करना लाजमी है। लेकिन उसमें एक शर्त ये रखी गई है कि अगर सिविल केस हो तो एक सिविल जज के पास 200 से ज़्यादा केसेस नहीं होंगे। ठीक है, तब वो जो है ना जी आप 6 महीने के अंदर फ़ैसला कर सकता है। लेकिन कानून तो बनाई गई है, पार्लियामेंट से पास हो गई है, ठीक है, होने के बाद लेकिन हुकूमत की जो जिम्मेदारी थी उसके मुताबिक, उस रेशो के मुताबिक जजेस की तैनाती वो अभी तक नहीं हुआ है। तो एक मेन फैक्टर जो है ना, जहाँ तक मेरे दानिश में जो है ना जी, वो मेन फैक्टर यही है जी कि केसेस के मुताबिक जो है ना वो जजेस की नंबर्स नहीं है। अच्छा जब सर एक चीज़ और बताइएगा, जो अदालती निज़ाम में जो फ़ैसले होते हैं क्या ये मेरिट पे होते हैं? डेफिनेटली अदालत में कोई फ़ैसला मेरिट के बगैर नहीं होता। इसमें दोनों तरफ से मतलब एविडेंस जो होता है, जो एविडेंस आता है, उस एविडेंस को एवेल्युएट करके कोर्ट एविडेंस को एवेल्युएट करने के बाद फैसला देती है। मैं एविडेंशियल वैल्यू जो है ना वो तो कोर्ट डिटरमाइन करेगा ना कि सर अगर मैं सॉरी आप इंटरप्ट यू, अगर सपोज ये मेरे पास एक स्टेटमेंट है और मैं ये पेश कर देता हूँ, तो क्या इसकी बुनियाद पे ये फैसला हो जाएगा कि एक बंदे की स्टेटमेंट लिखी है, ये एविडेंस आ गया, स्टेटमेंट पे आपके मुखालिफ को ये मौका दिया जाएगा कि वो इस पे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगा।
وہ اس اسٹیٹمنٹ کی ویراسٹی کو جو ہے نا جی وہ کورٹ کے سامنے لانے کی کوشش کرے گا کہ آیا یہ اسٹیٹمنٹ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے یا سچ بول رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ ڈپینڈ کرتا ہے اس وکیل کی ذہانت پہ، اس کی قابلیت پہ کہ وہ جو ہے نا جی اپنے کیس کو کس طرح پیش کرتا ہے کورٹ کے سامنے. یہ وکیل پہ ڈپینڈ کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے جی کہ جہاں تک آپ کا تعلق ہے، اگر دیکھیں نا تو ہمارا سوسائٹی بھی اس طرح نہیں ہے کہ ہم سچ بولنے والے لوگ نہیں ہیں. بحیثیت پاکستانی مجھے جو ہے نا بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کرنی پڑتی ہے جی کہ میں اپنے آپ کو ایگزونریٹ نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ایون ہم بھی وکلاء بھی سچ نہیں بول رہے ہیں بعض دفعہ، کیونکہ ہمیں سپوز جو ہے نا ہم وی آر سپوز ٹو اسسٹ دی کورٹ، تو ہم کبھی کبھی کورٹ کو مس گائیڈ بھی کر جاتے ہیں اسسٹنس کی بجائے. تو یہ بھی جو ہے نا ہم بھی اسی معاشرے کا حصہ ہیں. لیکن اگر معاشرے میں دیکھیں تو کیسز کا فیصلہ ہوتا ہے وہ ایویڈنس کی بنیاد پہ ہوتا ہے. تو ایویڈنس دیتے ہیں پبلک سے لوگ آ کے ایویڈنس دیتے ہیں، آپ آ کے گواہی دیتے ہیں کسی ایک واقعے کے بارے میں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو ہم آپ کا وہی جھوٹ جو ہے نا کورٹ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کبھی بھی آج تک، جو میرا بھی 20 سال کا تجربہ ہے، میرے پاس کوئی بھی کبھی بھی ایک کلائنٹ یہ کہہ کر نہیں آیا ہے جی کہ میں غلط ہوں آپ میری وکالت کریں، یا میں ظالم ہوں آپ میری وکالت کریں. جو بھی میرے پاس آیا ہے ابھی تک وہ یہی کہہ رہا ہے جی کہ میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میں مظلوم ہوں. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے نا ہمیں کسی کے دل میں کیا بات ہے وہ تو پتہ نہیں چلتا، ہمیں کوئی الہام نہیں ہوتا ہے. ہم جو نا جو اپرنٹ جو چیز ہے ہم اس کو دیکھ کے اس کا کیس آگے لے جاتے ہیں. اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو میں آپ کی طرف سے جھوٹ بول رہا ہوں. اگر وہ آپ کو زیادہ پتہ ہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں یا سچ بولتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا. ہم آپ کی بات پہ یقین کر کے جو ہے نا آپ کی بات ہم کورٹ تک پہنچاتے ہیں. اور آپ اگر ویریفیکیشن ہونا ضروری نہیں ہے، یہی ویریفیکیشن ہے نا. ویریفیکیشن کا طریقہ کار قانون میں یہ دیا گیا ہے جی کہ آپ کراس ایگزامینیشن کا طریقہ کار ہے. سر میں بھی اسٹیٹمنٹ لے آیا ہوں، دوسرا بندہ بھی اسٹیٹمنٹ لے آیا، تو اب جو ہے نا جس کی لکھی ہوئی اسٹیٹمنٹ جتنی زیادہ مضبوط ہوگی تو پڑھنے والا کہ ہاں جی اگر اس کی بات میں لکھنے میں یہی تو چیز ہے نا. کورٹ میں بھی ہم کہتے ہیں جی کہ بیلنس آف پروبیبلٹی، اس کا ایک اصول ہے کہ کس کی شہادت جو ہے نا وہ قوی ہے. سر ایویڈنس فیک بھی تو ہو سکتا ہے نا. نہیں، فیک ہونا وہ فیک تو میرے خیال میں 90% ایویڈنس فیک دیتے ہیں لوگ. تو پھر فیصلہ اب جو ہے نا فیصلہ جو ہے نا اس فیک ایویڈنس کی بنیاد پہ نہیں ہوتا. فیصلہ ہوتا ہے فیک ایویڈنس، بلکہ فیصلہ جو ہے نا وہ ہم ٹروتھ کو سامنے لاتے ہیں کورٹ کے. ایک بندہ اب ایک فیک ڈاکومنٹ بناتا ہے تو ہم کورٹ کے سامنے اس کو کراس ایگزامینیشن کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں جی کہ یہ ڈاکومنٹ فیک ہے، اس ڈاکومنٹ پہ کورٹ کو ریلائی نہیں کرنا چاہیے. تو اب ہماری وہ بات اگر ہم جو ہے نا کئی ہوئے بھی ہیں نا، سوری ٹو انٹرپٹ یو، کئی ایسے ہوئے ہیں نا معاملات جس میں ایسے کیسز میں فیصلے ہو کے آپ کی بات صحیح ہے، اس طرح ہوئی بھی ہے لوگوں کے ساتھ. ناانصافی بالکل ہوتی ہے نا. اب ایک چیز جو ہے نا کورٹ کا یہ کام نہیں ہے جی کہ کورٹ جا کے اسپاٹ، اب کورٹ تو گواہ نہیں ہوتا نا، اس پہ نہ وکیل گواہ ہوتا ہے. اب ایک واقعے کی نسبت آپ آ کے مجھے اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں جی کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا ہے، تو میں آپ کی وہی بات جو ہے نا اس کو قانون کے اندر لا کر کورٹ میں پیش کرتا ہوں. تو کورٹ میری اس بات پہ اعتبار کر کے فیصلے دیتا ہے. اب جو ہے نا جی یہ الہام تو کورٹ کو بھی نہیں ہوتا ہے، وکیل کو بھی نہیں ہوتا ہے. سر ایک غریب آدمی کا یہ بھی کویشچن ہے، سمجھ لیں کہ جب اسے عدالتی سسٹم میں آنا پڑتا ہے نا تو وہ فیسوں سے، اور وہ اگر وہ ضرورت مند بھی ہے تو کیا ان کے لیے کوئی ایسا میکنزم نہیں بنا ہوا سسٹم کہ اس کو عدالت کی ضرورت ہے، اس نے آنا ہی آنا عدالت میں، اس نے کیس کو لے جانا ہی لے جانا عدالت میں. یہ آپ کا بڑا اچھا سوال ہے. ٹھیک ہے، تو اس آپ کے اس پروگرام کے توسط سے میں پبلک میں یہ جو ہے نا جی اویئرنیس نہیں ہے لوگوں میں. ہمارے یہاں پہ لیگل امپاورمنٹ ایک کمیٹی ہے جس کے ہیڈ جو ہے نا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب ہیں. تو اس میں باقاعدہ ایک گورنمنٹ کی طرف سے ایک ہیڈ موجود ہے جس میں پیسے آتے ہیں، اور اس میں جو بھی ایک بندہ اگر فار سیک آف آرگومنٹ وہ اپنا وکیل انگیج نہیں کر سکتا، اس کے پاس وکیل کو پیمنٹ کرنے کے پیسے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اس تک انصاف تک رسائی اس کے لیے ممکن نہیں ہے، فیس وکیل مقابل اس کو فیس ادا کرے. تو اس کے طریقہ کار یہ ہے جی کہ حکومت نے پیسے دیے ہوئے ہیں، اور وہ پیسے جو ہے نا ہمارے ڈسٹرکٹ سیشن جج صاحب کے اکاؤنٹ میں ہوتے ہیں. تو اس میں وہ صرف ایک اپلیکیشن دینی ہوتی ہے اس فورم میں کہ بھائی میرا کیس ہے، میں وکیل کے پیسے نہیں دے سکتا تو میرے لیے وکیل انگیج کیا جائے. تو وہ گورنمنٹ کی طرف سے ایک وکیل انگیج ہوتا ہے، اس کو پاپر کونسل کہتے ہیں. تو وہ فیس گورنمنٹ کی طرف ادا کی جاتی ہے، لیکن پبلک میں اویئرنیس نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے نا ابھی تک اس فیسلٹی کو کوئی اویل نہیں کر رہا. پتہ نہیں ہے سر لوگوں کو، بالکل یہی بات ہے. اب جو ہے نا کوئی بھی بغیر وکیل کے نہیں رہ سکتا، حکومت نے وہ بندوبست کیا ہوا ہے. ایون جو ہے نا ہمارے اپنے بار ایسوسیشن میں بھی ہم جو ہے نا اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو، بندہ ہمارے پاس آتا ہے تو ہم بھی جو ہے نا فری لیگل ایڈ اس کو دیتے ہیں. یہ ہمارا جو ہے نا ہم بار کی طرف سے بہت سارے وکلاء یہ کام کرتے ہیں.
اچھا سر، پروگرام کے آخر میں آپ لوگوں کو، چترال کے لوگوں کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ چترال کے لوگوں کو میں یہ، چترال جو نا، چترال ایک پرامن جگہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کرے جی کہ ہمارا یہ امن جو ہے نا برقرار رہے. تو باقی یہاں پہ معمولی قسم کی جو تنازعات ہیں، یہ ان لوگوں کی ایک اچھی خاصیت ہے کہ وہ جو ہے نا آپس میں لڑتے نہیں ہیں. ہمارے جو ڈاؤن ڈسٹرکٹ میں جو ہے نا ایک بندہ اگر تھوڑا سا مسئلہ ہو تو وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیتے ہیں. چترال میں یہ جو ہے نا یہ سسٹم نہیں ہے. چترال میں ٹینڈنسی یہ ہے لوگوں کی کہ وہ معمولی بات پہ بھی کورٹ جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار قانون اگر میں صحیح ہوں تو کورٹ میرے حق میں دے گا، اگر قانون میں غلط ہوں کورٹ میرے خلاف دے گا، تو آپس میں نہیں لڑتے ہیں. یہ ایک بہت بڑی کوالٹی چترالیوں میں ہے. تو میری چترالیوں سے یہ گزارش ہے جی کہ اپنی یہ کوالٹی برقرار رکھیں، ٹھیک ہے. تو اپنے تنازعات جو ہے نا وہ ٹھیک ہے، اگر کورٹ نہیں جاتے ہیں تو پھر ایلڈرس ہیں، جرگا سسٹم ہمارے یہاں پہ ہے، ٹھیک ہے جی، ان کے ذریعے اپنے تنازعات حل کریں. تو یہی مینٹین رکھیں، یہ جو پرامن ہمارا جو ماحول ہے، یہی میری گزارش ہے چترال کے لوگوں سے.